بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق. میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی. ناظرین، پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے بسنت کے حوالے سے. لاہور میں 25 سال بعد بسنت، ہر طرف بھنگرے بو کاٹا کی صدائیں تو سنائی دے رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ایک سیکیورٹی پلان دیا گیا ہے، جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ ڈرون کے ساتھ مانیٹر کیا جائے گا اور سیف سٹی کیمراز کے ساتھ مانیٹر کیا جائے گا، تو کیا اس کی وائلیشن تو نہیں ہوگی؟ شہریوں سے بھی اپیل ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. یہ ایک ایونٹ ہے، اس کو محفوظ رہ کے اس کو انجوائے کریں، نہ کہ خدا نخواستہ اس کو خونی کھیل بنا دیا جائے، جس کی وجہ سے اتنے سال تک جو ہے محرومی رہی اس ایونٹ سے، اور جو ہے وہ انسانی جانوں کا ظاہر سی بات ہے ضیاع ہوتا رہا. تو آپ بھی محتاط رہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی محتاط رکھیں اور بہترین انداز میں اس کو انجوائے کریں، لیکن انجوائمنٹ کی حد تک. اس کو وہ جو لڑائی جھگڑے اس جو ذاتیات کی حد تک چلے جاتے ہیں، اس سے ذرا اجتناب بھی کیا جائے. بہرحال جی، پی ٹی آئی کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. 8 فروری کو بڑے شہروں میں عوامی سطح پہ پرامن احتجاج ہوگا. بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کی گئی ہے. فورسز اور معصوم شہریوں کی شہادتوں پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا ہے. ناظرین، اس اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف قوم متحد ہے. وفاق سے خیبر پختونخوا کے بقایا جات فوری ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور دہشت گردی سے متاثرہ خاندانوں کے لیے فوری پیکج کی بحالی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. پی ٹی آئی 8 فروری کو کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک جانب تو بسنت ہوگی، دوسری جانب پی ٹی آئی کا احتجاج بھی ہوگا. جان لیتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام کے اس حصے میں احمد اویس صاحب ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ اویس صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم اویس صاحب. وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے تو بسنت کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ بھی اپنی پارٹی کا کچھ موقف سامنے رکھ دیں. ایک ایونٹ ہے جس کو پنجاب میں بلکہ لاہور میں اسپیشلی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اتنے سال تک اس پہ پابندی رہی ہے، ظاہر سی بات ہے خونی کھیل بن گیا تھا. اب آپ کے خیال میں جو انتظامات ہیں وہ مطمئن ہیں؟ آپ ان سے مطمئن ہیں یا اس قابل ہیں کہ ہاں ان سے مطمئن ہوا جائے؟ بہترین انتظامات کیے ہوئے ہیں حکومت نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، یہ آفٹر ساؤنڈ آ رہی ہے آپ کی کافی زیادہ. جی سر، میں اپنی ٹیم سے کہتی ہوں فکس کرتے ہیں. کائنڈلی اس ساؤنڈ کو فکس کیجئے گا. جی سر، آپ کنٹینیو رکھیں. ہاں، اچھا، میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو صورتحال ہے میں بول نہیں سکتا کہ وہ اتنا ایکو ہے. جی سر، کائنڈلی اس ایکو کو اویس صاحب کی جو آڈیو کا ایشو ہے اس کو فکس کر دیں. سر آپ کنٹینیو رکھیں، وہ تھوڑا ٹائم لگے گا ان کو مینیج کرنے میں. وہ اتنی زیادہ آتی ہے کہ ساؤنڈ آگے سے سینٹنس کو پتہ نہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو فیسٹیول ہوتے ہیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ چل 25 سال کے بعد ریوائیو کیا انہوں نے، لیکن فیسٹیول کی شکل بدل دی انہوں نے. دنیا میں کہیں پر بھی جو فیسٹیول ہوتے ہیں وہ کامن مین کے لیے ہوتے ہیں، کامن مین انجوائے کرتے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. جو اپر کلاس ہے اور اپر مڈل کلاس ہے وہ تو کلب میں، ریسٹورنٹ میں، ہوٹلز میں، مختلف ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری جگہ ہوتی ہیں جہاں پیسہ خرچتے ہیں اور انجوائے کر لیتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جو آج کا یہ فیسٹیول انہوں نے شروع کیا ہے، جی، اربوں روپیہ، آپ تو محتاط اندازے پہ بھی میرے خیال میں کم از کم 15 سے 20 ارب روپیہ تو انہوں نے صرف پاکستان کے جو بے تحاشا ٹی وی چینلز ہیں ان پہ ایڈورٹائزمنٹ پہ لگایا ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر پورے لاہور میں جگہ جگہ جو اس کے لیے بنایا گیا ہے اور جس طریقے سے اس کی ایڈورٹائز کیا گیا ہے، یہ اربوں روپیہ آپ بتائیے کہ ایک ایسا ملک لگا رہا ہے کہ جہاں پر بلو پاورٹی لائن پرسنٹیج جو ہے وہ 50% سے تجاوز کر گئی ہوئی ہے. آپ بتائیے کہ جہاں پہ 50% تجاوز کر گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 کروڑ آبادی میں سے کم از کم 12.5 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہے. اور بلو پاورٹی لائن آبادی کیا ہوتی ہے میں آپ کو مختصر صرف بتا دوں کہ شیلٹر کوئی نہیں ہے رہنے کے لیے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے، اتنا پیسہ نہیں، اتنا کپڑا نہیں ہے کہ اپنے بچوں کا جسم ڈھانک سکے پورا. کسی بچے نے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی، اور کسی فیملی نے کسی ڈسپینسری کی، کسی ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی. جانوروں سے بدتر زندگی ہے یہ بلو پاورٹی لائن. اب بتائیے کہ یہ پاکستان کے پنجاب کے ساؤتھ میں یہ پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. ان کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیے
کہ یہ لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور یہ وہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے کہاں استعمال کیا جا رہا ہے. آپ ذرا غور کیجئے, ایک اپر کلاس کے جو کہ فریکشن پرسنٹیج ہے, اگر پرسنٹیج میں نکالیں جہاں وہاں جو بلو پاورٹی لائن 50% ہے, تو اپر کلاس کی جو پرسنٹیج ہے وہ فریکشنل ہے, 1% بھی نہیں ہے. اس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ان کا ٹیکس وصول کیا ہوا پیسہ, کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس میں وہ بیچارے جو زندگی بھی جانوروں کی طرح گزار رہے ہیں لیکن ماچس کی ڈبیاں لیتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں, اور اس ٹیکس کے پیسے سے آپ ایک لگزوریس لائف 2 دن 3 دن 4 دن کے لیے ایسے لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جن کے پاس پہلے ہی بہتات ہے پیسے کی. لیکن سر یہ جس بھی سطح پہ ہے سارے انجوائے تو کر رہے ہیں. ابھی آفس آتے ہوئے میں دیکھ رہی تھی. دیکھیں نا, ایسے بات نہ کریے. آپ دیکھیے کیسے کر رہے ہیں. دیکھیے ایک پتنگ گڈی ایوریج سائز کی جو آج سے جب یہ بند ہوئی تھی پتنگ بازی, جی یہ فیسٹیول بند کیا تھا, جی, تو جو 2 روپے 5 روپے کا تھا ٹھیک ہے, ایک کوئی پتنگ یا یہ کائٹ جو تھی, جی جی, وہ 500 روپے 700 روپے کی کنٹرول مل رہی ہے بازار میں, اور بلیک میں وہ 1000 روپے کی بک رہی ہے. جی سر, کئی جگہوں پہ 900 کی بھی بک رہی ہے, میں نے خود دیکھا ہے. تو پھر آپ بتائیے یہ وہ آدمی جس کی تنخواہ 15-20 ہزار روپے ہوگی, کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ یہ خریدے گا؟ اور دوسری بات, ڈور جو ہے, ڈور کا پنا جو ملا کرتا تھا 200 کا 400 کا 500 کا 1000 کا 1500 کا, وہ 12-15 ہزار سے شروع ہوتا ہے اور وہ اس کی آگے قیمت آپ سوچ لیجیے کہاں جائے. اور بلیک میں 25,000 کا, جو 12,000 کا جو کنٹرول پہ دے رہے ہیں, وہ 25,000 کا بلیک میں بک رہا ہے. بتائے اس کو یہ درست کہہ رہے کون کرے ہیں. گا؟ ریٹ کنٹرول کرنے چاہیے تھے جو کہ ابھی تک حکومت اس میں ناکام رہی ہے, اور بلیک میں یہ رپورٹ بھی اس طرح سے ہو رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ پتہ کر لیجئے. یہ میں جو بات ہے دھاتی جو ڈور ہے اس کے استعمال پہ پابندی لگائی گئی ہے تاکہ خدا نخواستہ جانی نقصان نہ ہو, لیکن بہرحال بلیک میں آ رہی ہے. جی, جو پابندیاں لگائیں اچھی کی, جی جی, لیکن کامن مین کا فیسٹیول, کامن مین تو کیا تو پرووائڈ کرتے ہیں آپ. بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ کامن مین کا فیسٹیول کامن مین تک ہی رہنا چاہیے, اس کو اتنا ایکسپینسو نہیں کر دینا چاہیے کہ کامن مین اس کو انجوائے نہ کر سکے, بلکہ الٹا محرومی آئے. درست کہہ رہے ہیں. ان کے بچے بھی اور محرومی کا شکار ہو رہے ہیں, اور وہ خود بھی محرومی کا شکار ہے کہ صرف ایک جس کے پاس بہت پیسہ جیب میں ہے وہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ایسا تھوڑا سا آ جاتے ہیں اب آپ کی پارٹی کے حالات کی طرف. پی ٹی آئی کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. سر 8 تاریخ کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا احتجاج کا طریقہ کار ہوگا؟ پورے ملک میں ہوگا, کے پی کی حد تک ہوگا, چھوٹی چھوٹی جلسوں کی حد تک ہوگا, اکٹھی ریلی ہوگی, پلان کیا ہے؟ جلوس نہیں ہوں گے اور ریلیز نہیں ہوں گی, لیکن یہ باقاعدہ طور پہ پروٹیسٹ جو ہے وہ اجتماعات کی شکل میں, جلسوں کی شکل کے اندر جہاں جہاں بڑے بڑے شہروں میں یہ احتجاج باقاعدہ ہوگا, اور یہ سلسلہ کنٹینیو رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون اور آئین تو پاکستان کے سیاست سے ان کا تو فقدان ہو گیا, نکل گئے ہیں, فارغ ہو گئے ہیں. نہ قانون ہے, نہ آئین ہے, نہ عدالت ہے. اس لیے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ کرپشن کے اوپر کھلی چھٹی مل گئی اب ہر ایک کو, سیاستدان کو بھی اور بیوروکریسی کو بھی, کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں اس کو. تو آپ دیکھیے کہ جہاں پہ پوچھنے کے باوجود کرپشن بے تحاشا تھی, اور اب جب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو وہاں کرپشن کا کیا عالم ہوگا دنیا میں, جہاں پہ جوڈیشری کا نظام کس لیے بنایا جاتا ہے. جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے کہ جو اعتدال پیدا کرتا ہے, سوسائٹی میں بیلنس پیدا کرتا ہے, اور سوسائٹی کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے کہ قانون کی بندش کے ساتھ. ٹھیک ہے. سوسائٹی سے قانون کی بندش جو ہی کمزور پڑے گی تو اسی وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ سوسائٹی ول بیکم فری فار آل. اور جو سوسائٹی فری فار آل ہو گئی تو اس کو پھر آپ جنگل سوسائٹی کہیں گے. ٹھیک ہے. اب ایسا آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ آئین و قانون کی پابندی ہونی چاہیے اور اس کی پاسداری بھی ہونی چاہیے, لیکن مجھے ذرا ایک چیز گائیڈ کرتے ہیں.
آپ نے کہا جلوس بھی نہیں ہوگا, ریلیاں بھی نہیں نکالی جائیں گی, تو پھر آپ لوگ جو اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں, کچھ لوگوں کو تو اکٹھے ہونے کی اجازت نہیں ہوگی, اور اگر اس پہ دفعہ 144 لگ گئی تو پھر کیسے ہوگا سر؟ اکٹھے ہوں گے, مطلب ایک جلوس کی شکل میں وہ واک نہیں کریں گے اگر, لیکن اکٹھے ہوں گے, اجتماعات ہوں گی, وہاں پہ وہ تقاریر بھی ہوں گی, ان کا اظہار خیال کریں گے, یہ سب کچھ ہوگا. تو سر شمع جلا کے پھر کیا ہوگا, پھر معاملات ختم ہو جائیں گے؟ شمع نہیں جلے گی, نہیں, شمع جلا کے نہیں ہوگا, یہ ایک پیسو وے ہے. میرا نہیں خیال کہ شمع جلانے والی پروٹیسٹ جو ہے یہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا. میں تو گنتا بھی نہیں ہوں کہ یہ کوئی پروٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ 8 تاریخ تک محدود رہے گا یا اس کو آگے آپ پھر کنٹینیو رکھیں گے؟ آگے بھی چلے گا, اور آگے بھی چلے گا, بالکل ٹائم لائن کوئی ہے بات آپ لوگوں نہیں. کی؟ 8 یہ دن, 10 لوگوں کو دن, منانا 15 چاہ دن, رہے ہیں مہینہ؟ منا لیں, لوگوں کو بسنت میں لگانا چاہ رہے ہیں لگا لیں. یہ بسنت ختم ہو جائے گی, یہ پروٹیسٹ پھر چل پڑے گا. یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کے حالات دیکھیے, پاکستان کے 2 صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے, اور اس طرح لیوشلی اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے, اور ایک غریب آدمی کو زندگی جو ہے اجیرن بن گئی ہے اس کی زندگی جو ہے اس کے لیے. اس لیے ہمارا پروٹیسٹ تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, چلتا رہے گا. مطلب آگے کب تک چلتا رہے گا, یہی میں جاننا چاہ رہی تھی. کوئی 8 دن, 10 دن, 15 دن, کوئی 20 دن, مہینے کا پلان ہے؟ کیا پلان ہے, کب تک چلتا رہے گا یہ؟ دیکھیے, یہ ابھی اس کی ڈیٹیل اب آئیں گی انشاءاللہ, آپ کو زیادہ ڈیٹیل آ جائیں گی. یہ جب تک چلے گا کہ جب تک یہ سسٹم جو ہے یہ کولیپس ہونے کے نزدیک پہنچا ہوا ہے. کولیپس نہیں ہو جاتا, کیونکہ دنیا کا نظام جو ہے نا وہ چلتے ہیں. کبھی بھی آپ نے دیکھا, کبھی دنیا کا کوئی نظام جو ہے وہ کبھی بھی صرف فارن پالیسی کے اوپر نہیں چلا. ملک بنتے ہیں, ملک کولیپس ہوتے ہیں, قومیں بنتی ہیں, وہ تباہ ہوتی ہیں انٹرنل خلفشار کی وجہ سے. تو ہمارے لیکن اندر یہاں نواز پہ صاحب, آپ دیکھیے, لوگوں کو نہیں لگتا, آپ کو زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نظام کولیپس کر جائے گا؟ مطلب نظام کو تو آپ لوگوں نے 26 نومبر کو بھی یہی سوچا تھا کہ کولیپس کر جائے گا, لیکن پھر نہیں ہوا. میری بات سنیں, جی یہ ابھی آپ وہ ورلڈ بینک کا بھی پریزیڈنٹ آیا تھا یہاں پر, جی جی ابھی پاکستان میں پرسوں آیا ہوا تھا, آپ نے سنا ہوگا اس کو. جی بالکل. اس نے کیا کہا, اس نے کہا ہے کہ اگلے 2 سالوں میں اگر آپ 30 ملین جاب پرووائڈ نہیں کرتے ہیں تو آپ کا سسٹم نہیں چل سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو سکی, اس لیے کہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہاں سے ٹیلنٹڈ برین جو ہے وہ ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے پاکستان سے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان جو بنیادی طور پہ ایک ایگریکلچر ملک ہے, ایگریکلچر کا جو تباہ حالی ہو چکی ہے ان 2 سالوں میں, اس کو آپ اندازہ لگائیے کہ چھوٹا کسان جو ہے وہ گندم سڑکوں پہ چھوڑ کے چلے گئے کہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. ویسے آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں, وہ کسان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی, لیکن صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں, میں جو سمجھنا چاہ رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ تقاریر ہوں گی, لوگ اکٹھے ہوں گے, تو کیا تقاریر کرنے سے نظام کولیپس کر جائے گا؟ دیکھیے, ہم نے تو دیکھیے عوام کو ان کو احساس دلانا ہے, جو احساس ہے بھی ان میں جرت پیدا کرنی ہے. جرت کی کمی ہے, انرشیا کا شکار ہیں وہ. ہم اس انرشیا کو توڑیں گے. پی ٹی آئی کی ساری پالیسی یہ ہے کہ وہ انرشیا کو بریک کریں گے تاکہ لوگ اپنے حالات سے تنگ آ کے خاموش اور خودکشیوں پہ نہ جائیں, باہر نکلیں, اس سسٹم کو ختم کریں. یہ سسٹم کامن مین کا سسٹم نہیں ہے. یہ کامن مین سے ٹیکس وصول بھی کر رہا ہے, اور وہ ٹیکس جو ہے وہ بڑے لوگوں کے جیبوں میں جا رہا ہے. یہ خطرناک ترین صورتحال ہے ہمارے یہاں پر. اچھا سر, ایک اور چیز ویسا کلیئر کریے گا. علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں سنا تھا کہ وہ تیرا گئی تھی, سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں بھی کہ وہ تیرا گئے تھے. جہاں تک میں نے انفارمیشن کلیکٹ کی ہے, علیمہ خان صاحبہ جو شین کمر, جہاں پشاور ختم ہوتا ہے, پشاور کا آخری حصہ ختم ہوتا ہے, وہاں پشاور خیبر کا سٹارٹ ہوتا ہے, وہاں تک گئی تھی. سہیل آفریدی صاحب پیندا چینا تک گئے تھے, اور 1 گھنٹے کے بعد تور درہ وہاں پہ آتا ہے. وہاں تک تو سیف ایریا نا سر, وہاں تک تو فیملیز جاتی ہیں. ایکچوئل جو آگے تھا وہاں تک کیوں نہیں گیا, وہاں تک کیوں نہیں گئے آفریدی صاحب, جہاں تک ایشوز ہیں سر؟ اب یہ تو خیر مجھے ان کی ڈیٹیل نہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں تک گئے اور کیا نہیں گئے ہیں,
لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ جو فورن انٹرونشن کا جو اس وقت ٹیررزم کا مسئلہ ہے، یہ ایک الگ سے خطرناک ترین مسئلہ ہے، اور ہمارے 2 صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے اس وجہ سے. سر آپ کے صحیح ہے، دوا توئی جو ہے وہاں پہ بڑا ایشو ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ افریدی صاحب کا چونکہ اپنا ایریا ہے، اپنا علاقہ ہے، تو وہاں تک تو ایٹ لیسٹ وہ جائیں گے. تو وہاں تک بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی کہ وہ سیف ایریا تک گئے، اور جہاں پہ ایکچوئل میں ایشو ہے وہاں تک تو وہ گئے نہیں. اچھا، میں خیر اس کے متعلق ابھی آپ کو کیا بتا سکتا ہوں کہ وہاں پہ میں موقع پہ موجود نہیں ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ گئے ہیں یا نہیں گئے ہیں. جو وہاں پہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے، وہ اس کا ابھی تک ان کے پاس، حکومت کے پاس کوئی حل نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بلوچستان میں آپ کو دیکھیں، بلوچستان میں اب ان کے پاس ایویڈنس آ گئی ہے کہ جو لوگ وہاں سے بارڈر کراس کر کے آ کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرتے تھے، بلوچستان کے لوگ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے تھے. آپ کے پاس یہ ایویڈنس آئی ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے سر. یہ کتنی خطرناک بات ہے. یہ سر خطرناک بات بالکل بلوچستان کی بھی ہے، خطرناک بات جو ہے کے پی کے حوالے سے بھی ہے کہ باغ میں پولیس کی کوئی چیک پوسٹ ہی نہیں ہے سر. کے پی میں باغ میں ایون کوئی بالخصوص بلوچستان میں وہاں پہ حکومت بنائی گئی ہے اسی طرح سے الیکشن رگ کر کے. سر میں تو کے پی کی بات کر رہی تھی کیونکہ کے پی میں آپ کی حکومت ہے، تو میں نے کہا میں ذرا آپ سے پوچھ لوں ڈیٹیل میں. آپ اچھے طریقے سے بتاتے ہیں کہ باغ میں کوئی پولیس کی چیک پوسٹ نہیں ہے سر. تو صوبائی حکومت پہ تو سوال اٹھتا ہے. ایون کوئی پیٹرولنگ بھی نہیں ہے پولیس کی وہاں پہ. تو یہ کیوں ہے باغ کا علاقے میں، ایسا کیوں ہے سر؟ یہ اس کی جغرافیکل پوزیشن کے اوپر اس وقت میں یہاں بیٹھ کے آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ یہ انلیس کہ میں وہاں جا کے وزٹ کروں اور ساری صورتحال کو ایک دفعہ دیکھوں اور پھر انالیسس کر کے آپ کو بتاؤں. لیکن اوور آل سچویشن جو ہے وہ تو پالیسی میکنگ کے اوپر میں بات اچھی کر سکتا ہوں اس وقت. جی ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ احمد اویس صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. آپ نے مجھے پروگرام کے اس حصے میں جوائن کیا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید ڈسکشن کریں گے ایران اور امریکہ کی ڈائیلاگز کے حوالے سے کہ یہ جو سیٹنگ ہونے جا رہی ہے کتنی امپورٹنٹ ہے، کیا اس سیٹنگ سے معاملات سیٹلڈ ہو جائیں گے. اس بریک کے